شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت بھی کے پی کے ہاؤس کے اندر گرینڈ اپوزیشن الائنس کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس میٹنگ سے نکل کے آیا ہوں یہاں پر. مجھے یہ بتائیں صاحبزاد صاحب، جو ہوا آپ لوگوں کی اپوزیشن کی گرینڈ الائنس کی جو 2 دن کی کانفرنس تھی، سیمینار تھا، حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہم نے نہیں رکوایا. یہ بیسیکلی ہوٹل کی انتظامیہ کے ساتھ آپ کا ایشو تھا. یہ واقعی میں ہوٹل کی انتظامیہ کے ساتھ ایشو تھا؟ پہلے ایک ہوٹل ہوا، اس کا NOC کینسل ہوا. آئی کین پرووائڈ دیٹ بائی دا گورنمنٹ. پھر دوسرا ہوٹل ہوا، اس کا NOC کینسل ہوا. پھر E11 کے اندر مارکی ہوئی جس کا NOC بھی کینسل ہوا اور جس مارکی کو سیل بھی کیا گیا میجسٹریٹ کی طرف سے. اب مجھے یہ بتائیں، یہ میجسٹریٹ کے علاوہ یا AC کے علاوہ کوئی بندہ سیل کر سکتا ہے کسی پراپرٹی کو، اور کیا وہ حکومت کے انڈر نہیں آتے؟ نمبر 1. نمبر 2، جب لیجنڈ ہوٹل ہوا، ڈے 1 کی تقریبات ہو گئیں، اسلام آباد تھانہ سیکریٹریٹ کا SHO جو ہے وڑائچ، وہ وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ متعلقہ DSP وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ حکومت نے ان کو آرڈر دیا تھا کہ اس کو نہیں، حکومت نے انہیں کیا، لائیو ویڈیو موجود ہے. نہیں، وہ آئی انڈرسٹینڈ کہ جب GDA کی قیادت ہوٹل کے جو مینیجر ہیں ان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ یہ ورڈ کہہ رہا ہے کہ جی میرے پہ پریشر آ رہا ہے، بے تحاشا پریشر آ رہا ہے، میں کیا کروں. یہ اس کے ورڈز ہیں، میرے ورڈز تو نہیں ہیں. تو جب ہوٹل کی مینجمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ انہیں پریشر دیا جا رہا ہے. اچھا، اگلی بات یہ ہے، ہم نے اگر کوئی اس کے اندر کوئی مسئلہ کریٹ کرنا ہوتا یا کوئی چیز کریٹ کرنی ہوتی تو ہمارے پاس اور 100 طریقہ تھا کرنے کا. ٹھیک ہے. سو اچھا، آپ کے میڈیا کے لوگ تھے، بالکل آپ کے چینل کے لوگ تھے، بالکل تھے. ان سے ذرا پوچھئے جو رپورٹر تھا وہاں پر. مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ویسے صاحب صاحب، میں تو آئی بلیو کہ سیمینارز وغیرہ ہونے چاہیے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے ناٹ رانگ. نہیں، آئی واز ناٹ دیئر انفارچونیٹلی، آئی واز بزی ان مائی پرسنل کمٹمنٹس. لیکن بات یہ ہے کہ سیمینار سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اب مجھے بتائیے گا، آپ کی جو گرینڈ الائنس بننی تھی اپوزیشن کی، وہ تو اس ٹائم پر پھر بھی ہولڈ پر رہے. آپ لوگ احتجاج کی کالز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اب ہم سڑکوں پر آئیں گے. دوسری طرف شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں والا احتجاج نہیں کرتے. دوسری طرف JUI کہہ رہی ہے، کامران مرتضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کے طریقے سے PTI سے اور ان کے اتحادیوں سے اتفاق نہیں کرتے. تو پھر کیا ہونا ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت بھی کے پی کے ہاؤس کے اندر گرینڈ اپوزیشن الائنس کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس میٹنگ سے نکل کے آیا ہوں یہاں پر. اچھا، کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ بس ہو جائے گا قریب جلدی. تو تھوڑا تو بریکنگ تو دینا میرے پروگرام میں. نہیں، بریکنگ یہی ہے کہ دیکھیں تمام جماعتوں کا اس بات پر اتفاق. ایک تو کل جو اعلامیہ آیا وہ متفقہ تھا. اوکے. دوسرا یہ ہے کہ تمام جماعت، اس میں مولانا صاحب کی جماعت نہیں تھی؟ نہیں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور سینیٹر کامران مرزا صاحب وہاں پر موجود تھے، کنسنٹ کے ساتھ سارا کچھ ہوا. دوسری چیز یہ کہ احتجاجی تحریک کے اب صرف خد و خال طے کیے جائیں گے. آج کی میٹنگ کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ TORs طے کرنے کے بعد جو ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ ودن فیو ڈیز وہ TORs طے کر دے گی. وہ میرا خیال ہے میرے جانے تک شاید ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیں کہ اس ڈیٹ تک ہم نے کرنا ہے. اس کے بعد وی ول گیو 10 days ٹو ایچ ریسپیکٹیو پولیٹیکل پارٹی ٹو گو بیک ٹو دیئر لیڈرشپ ود دوز TORs. اور وہاں سے اپروول کے بعد وی ول فائنلی اناؤنس اٹ کہ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. اچھا، ابھی تک یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا کہ سڑکوں کی احتجاج والی سچویشن ہے؟ نہیں، احتجاج ہماری سطح تک تو فائنل ہے. دیکھیں جہاں تک MWM کا تعلق ہے، PTI کا تعلق ہے، SIC کا تعلق ہے، محمود خانہ چکزئی صاحب کی پارٹی کا تعلق ہے، اختر جان مینگل صاحب کی پارٹی کا تعلق ہے. ہم تمام لوگ تو اس بات کے اوپر متفق ہیں. لیکن اگر مولانا صاحب کی جماعت ساتھ نہیں ہوتی تو اس طرح کا ڈسپلن اور اس طرح کی اسٹریٹ پاور نہیں ہے نا صاحبزاد صاحب؟ کون سی اسٹریٹ پاور؟ آپ کو نہیں چاہیے اسٹریٹ پاور؟ نہیں، میری ایک بات بتائیں، مولانا کے پاس ایک ظاہر ہے، ایک بڑی تعداد ہے، ان کے مدارس ہیں. میری عرض تو سن لیں، میرے پاس بھی 6000 مدارس ہیں. میں بھی ان کا اسٹوڈنٹ نکال کے لے کے آ سکتا. forget about that. I don't want to go into that. نہیں، مولانا کی جماعت کی ظاہر ہے ایک فالوورشپ ہے، ان کے پاس کارکنان کی تعداد ہے. لیکن دیکھیں یہ تو ہر جماعت کا استحقاق ہے کہ وہ کسی بھی تحریک کے اندر شامل ہونا چاہتی ہے، نہیں ہونا چاہتی. میں ابھی تک پازیٹیو ہوں ریگارڈنگ مولانا صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 2 رکنی کمیٹی بنی تھی، اسد کیسر صاحب اور سینیٹر کامران مرزا صاحب، ان دونوں نے جو ہمیں ابھی تک بریف کیا ہے، جو کامران مرزا صاحب تو نہیں، اسد کیسر صاحب نے، اس میں تو چیزیں انتہائی پازیٹیو ہیں. لیکن انہوں نے جو ریٹن ڈیمانڈ، ان کی جو ایشوز تھے اس کے اوپر ریٹن رپلائی مانگا تھا، وہ تو ابھی تک آپ لوگوں نے دیا نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میٹنگ کے فوراً بعد اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ سندھ چلے گئے تھے. ہم 5 دن کے لیے سندھ تھے. 12-13 تاریخ کو دی تھی انہوں نے. نہیں، اس کے بعد دی 12-13 سینیٹر کامران مرتضی نے اس کے بعد دی انہوں نے. لیکن چلیں بہرحال 12-13 کی بھی اگر انہوں نے دی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ لینا ہیپننگز. 5-7 دن میں تو چیزیں نہیں فائنل ہونی. اب اسد کیسر صاحب فائنلائز کر چکے ہیں چیزیں. مسئلہ یہ ہے کہ
پولیٹیکل لیڈرشپ کو خان صاحب کے پاس جانے نہیں دیا جا رہا. کل بھی اڈیالہ جیل کے اندر کنونشن کے بعد میں عمر ایوب صاحب, جنید اکبر صاحب, شہرام ترکی صاحب اور کمل شوزب صاحب, ہم تمام لوگ موجود رہے, 1.5 گھنٹہ بارش میں کھڑے رہے. اب اگر ان چیزوں کی اپروول خان صاحب سے لینی ہے تو لازمی یہ بھی تو ہے نا کہ اب جانے تو دیں, اندر کوئی اجازت تو دیں. ابھی میرا خیال اگر جب تک اجازت نہیں ملے گی تب تک جواب نہیں آئے گا. نہیں ابھی شاید, اور جب تک جواب نہیں آئے گا تب تک چیزیں آگے نہیں بڑھ پائیں گی. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پرولونگ اٹ اینی مور. اٹ از بین ڈیسائیڈڈ ٹوڈے کہ ہم نے ود ان رمضان ہی تمام چیزوں کو سیٹل کر کے رمضان میں وائنڈ اپ کرنا ہے. رمضان المبارک کے اندر کیسے پاسبل نہیں ہے. پھر اپریل. اور اس بار کس ٹائپ کا احتجاج ہوگا صاحب صاحب, وہی توڑ پھوڑ والا یا نارمل والا, پرامن والا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, توڑ پھوڑ حکومت کرتی ہے, ہم نے تو کوئی توڑ پھوڑ. حکومت تو جواب دیتی ہے نا کس چیز کا, جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو. کون سی توڑ پھوڑ ہم نے کی تھی؟ آپ لوگ وہ کیل والے ڈنڈے اور ٹیئر گیس اور وہ ساری چیزیں نہیں لے کر گئے تھے صاحب صاحب؟ نہیں لے کر گئے. ویڈیوز موجود ہیں صاحب صاحب. ڈنڈا کارکن نے ہاتھ میں اگر وہاں سے پکڑ کے اٹھا لیا آگے, تو کون سا بندوق پکڑ لیا تو کچھ نہیں ہوتا. یہ تو پختون کرتے ہیں. لسن ٹو می, لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ. میں خود پختونوں کی بہو. میں بندوق اٹھانے کی فلسفی پہ یقین نہیں کرتا. which is the right way to go about it. نہیں, let me be very clear on it. ابھی تک I'm a very democratic, civilized, law-abiding citizen of Pakistan. میں میرے خلاف ابھی تک پہ آپ کو اس لیے اٹکنا بھی چاہیے کہ میں وہ آدمی جو ٹی ٹی پی اور بینڈ آؤٹ لیٹس کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہوں. میری سیکیورٹی وڈرا کرنے کے بعد مجھے میرا اپنا ذاتی ویپن بھی اگر آپ لے کے نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے, میرے گنمینس کو میرے ساتھ نکلنے کی آپ اجازت نہیں دیں گے, میں اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دوں. میرا خاندان نہیں پوچھتا, میری جماعت نہیں پوچھتی میرے سے. اس لیے اچھا دوسری بات میں اگر خدا نخواستہ زندگی میں میرے لیے شاید سب سے تکلیف دہ مرحلہ یہ ہو کہ مجھے بندوق اٹھانی پڑے. میرے باپ نے میری تربیت نہیں ان گراؤنڈز کے اوپر کی. میں کبھی اٹھاؤں گا ابھی تو میں بتا کے اٹھاؤں گا, میں لک لگا کے چپ چپیتے اٹھانے والا بندہ نہیں ہوں. ریاست کا رویہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ہمیں احتجاج کیا رویہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں صاحب؟ وہی رویہ جب مریم نواز صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے لانگ مارچز لے کے اس کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ آئے تھے, اس اسلام آباد میں آئے تھے, راستے میں ایک سنگل ہرڈل کریٹ نہیں کی گئی تھی. دیٹ واز دا ٹائم آف عمران خان's گورنمنٹ. وہ بھی توڑ پھوڑ کیے بغیر چلے گئے تھے نا. کون صاحب؟ نہیں آپ کا کیا, نہیں آئے تھے چلے گئے تھے. انہوں نے نہیں کہا تھا ہم ڈی چوک پہ بیٹھیں گے اور ہم بیٹھ کر جو ہے وہ جتنی مرضی دن تک دھرنے دیں گے, یہ نہیں کہا تھا. ڈی چوک میں نہیں کہا تھا, سپریم کورٹ کے آگے کھڑے ہو کے, اور موجودہ نون لیگ اس کے اندر شامل تھی. وہ انہوں نے کر لیا تھا. سپریم کورٹ کے باہر آ کے انہیں سب کچھ کرنے کی مکمل اجازت. چلے گئے تھے نا. پھر کدھر چلے گئے تھے؟ They went away. تو پھر ٹھیک ہے, ہمیں بھی آنے دیں, ہم بھی دیکھیں گے. وہ ہمارا مسئلہ نا, کب جائیں گے. ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے صاحب. آپ کی طرف بھی اور حکومت کی طرف. اس روڈ کے اوپر کسی کا قبضہ کیا قانون میں لکھا ہے کہ روڈ کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ No. It is red zone. There is no red zone. میں مانتے ہی نہیں کسی ریڈ زون کو. میں ریڈ زون کو مانتے ہی نہیں ہوں. آپ کے نہیں, پی ٹی آئی کے زمانے میں 2021-2022 کو ٹیچرز کے اوپر ٹیئر گیس کی شیلنگ ہوئی تھی کہ وہ ریڈ زون میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں ہونی چاہیے تھی. چلیں اسی پوائنٹ پہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.